اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ أقول إنك قد عرفت أن الغرض من وضع هذه المقالة معرفة كيفية اقتناص المجهولات التصورية من المعلومات التصورية. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سوال ہے، اس کا جواب. کلی کی بحث شروع کر دی ہے، جزی کو چھوڑ دی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ جی سوال ہے، اس کا جواب کہ کلی کی کہانی کالا ول کلیو او پیچھے متن ہے جزی تو کم شروع ہے کہ کلی تو جزی دی گالی کو نہیں کیتی، صرف تقسیم میں نہ لیا غریبنی تے پھر چھڈ کے انہوں آ گئے نے. جی سوال ہے کہ اندر کول کرائے تے پیسے پورے کو نہیں سن. جی سوال ہے کہ کلی کی بات شروع کر دی ہے اور جزی کی وضاحت نہیں کی، جزی کو چھوڑ دیا ہے. جزی کو چھوڑ دیا. اس کا جواب دیتے ہیں علامہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ بے شک آپ علامہ عبدالجلیل اور مولانا عبداللہ صاحب تحقیق پہچان چکے اس بات کو کہ اس مقالہ اولا کے وضع سے جو غرض ہے وہ تو معرفت ہے مجہولات تصوریہ کو معلومات تصوریہ سے شکار کرنے کی، کہ مجہول تصوری کو معلوم تصوری سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے. اصل اس مقالے کی غرض یہ ہے، اس مقالے کی غرض یہ ہے وہ تو پھر دلالت اور الفاظ کی بات مجبوراً کرنی پڑی نا. توجہ کری، اصل غرض یہ ہے. کیا کیا جی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بے شک یہ تو پیچھے پہچان چکا ہے کہ یہ جو مقالہ تھا نا پہلا، اس کی غرض یہ تھی کہ مجہول تصوری کو معلوم تصوری سے حاصل کیسے کیا جاتا ہے، کیسے کیا اس کے قانون کیا ہیں. واہ یا تک تانسو بس. اور مجہولات تصوریہ کو معلومات تصوریہ سے نہیں شکار کیا جا سکتا جزیات کے ساتھ. کیا کہ جی؟ اور مجہولات تصوریہ کو اوے حاصل کرنا لفظ استناد بولے نا، بشکار کرنا اقتناص ہو الاستیاد. جی اور مجہولات تصوریہ کو معلومات تصوریہ سے حاصل کرنا یہ نہیں ہو سکتا جزیات کے ساتھ، بل لا یبحث عنہا فی العلوم، بلکہ علوم حکمیہ میں جزیات کی تو بات ہی نہیں ہوتی اس حیثیت سے کہ وہ جزی ہے اور اس کو مسئلے کا موضوع بنائے. مسائل کے اندر یہ ہوتا ہی نہیں ہے. جی کیا جی؟ بلکہ علوم حکمت میں حکمیہ علم حکمت میں ٹھیک ہے، علوم حکمیہ میں جزی سے بات ہی نہیں ہوتی اس حیثیت سے کہ جزیات جو ہیں ان کو کیا بنائیں، مسائل کے موضوعات بنائیں اور ان کے لیے آگے کچھ جو ہے نا وہ محمولات کا ثبوت کرے. کیوں؟ لتغیرها بس اس لیے کہ جزیات تو بدلتے رہتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ جزیات بدلتے رہتے ہیں. اور وعدم انضباطها، اور جزیات تو ضبط ہی نہیں، گنن من تو باہر ہی نہیں ہوتی ہیں. جب ناویوں نے یہ ناو بنائی تھی تو اس وقت شخصوں کے نام لے کر کہتے کہ فلان زید مرفوع فلاں مرفوع، اگلے دور جو ختم ہو گئے نمے آ گئے، اگلے دور جو ختم ہو گئے ہوگا متکلیہ بنایا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے. اب فاعل جو ہے وہ پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آخری انسان جو بھی ہوگا ترکیب میں فاعل وہ مرفوع ہوگا. جی تو جزیات کا تو ضبط ہی نہیں ہو سکتا. فلہذا صار نظر منطقی مقصورا علی بیان الکلیات و ضبط اقسامها، اس لیے منطقی کی نظر ہو گئی بند کلیات کے بیان پر اور کلیات کے اقسام کے ضبط میں کہ کلی کتنی قسم ہے. جی اس لیے منطقی کی نظر بند ہو گئی کلیات کے بیان پر اور کلی کی اقسام کے بیان پر، ضبط پر. اوہ
ہوں فل کلی ہو تو متن شروع ہونا ہے. یہ سوال کا جواب آ گیا. میں کہتا ہوں بے شک تو تحقیق پہچان چکا ہے اس بات کو کہ غرض اس مقالہ اولا کے وضع سے، اور وضع میں نہیں بنانا، معرفت مجہولات تصوریہ کے حاصل کرنے کی کیفیت، تصوریہ کے حاصل کرنے کی کیفیت، معلومات تصوریہ سے. معلومات نے الف پڑھیا کرو پلا بھائی، الف تنوں کی آندا ہے یار. مجہولات تے معلومات، اور یہ یعنی مجہولات تصوریہ کو معلومات تصوریہ سے حاصل کرنا، اور یہ نہیں حاصل ہو سکتے جزیات کے ساتھ. بل سے ترقی کیا ہے، بلکہ نہیں بحث کی جاتی جزیات سے علوم میں. تو سوال ہے کہ جزی کا ذکر تو کر دے ہو، تو بین اسطور جواب دیا ہے کہ جزی کی بحث بہی طور کے جو علوم بنتے ہیں ان میں جزی کو بنائے موضوع اور محمول کا ثبوت کہ زید مرفوع، یوں نہیں ہے بلکہ فاعل مرفوع. کیوں بھئی جزی دا قصور کی باوجہ متغیر ہونے جزیات کے، من حال، اور باوجہ جزیات کے عدم ضبط کے، اور منطق جو ہے وہ تو علوم کے اکتساب کے لیے ہے، بھی علوم حاصل ہوں تو ان کا تو ضبط ہی نہیں ہے جی. بس اس لیے ہو گئی منطقی کی نظر بند کلیات کے بیان پر اور کلیات کے اقسام کے ضبط پر. او شابہ جی. بے شک تو تحقیق پہچان چکا ہے اس بات کو کہ غرض اس مقالہ کے وضع سے مجہولات تصوریہ کو حاصل کرنا معلومات تصوریہ سے اس کیفیت کی معرفت ہے، اور یہ نہیں حاصل ہو سکتے جزئیات کے ساتھ، بلکہ نہیں بحث کی جاتی جزئیات سے علوم میں، باوجہ جزئیات کے تغیر کے اور باوجہ عدم ضبط جزئیات کے. کہ جزئیات کا تو ضبط نہیں ہو سکتا جی. جی اس لیے ہو گئی منطقی کی نظر بند کلیات کے بیان پر اور کلیات کے اقسام کے ضبط پر. مثلا اس بازار سے ایک لاکھ بندہ گزرے، انہوں دا نام لے کے کہنا بھی فلانا گزرا تو سزا ہے، فلانا گزرا تو سزا ہے، پوری جلد کتاب پڑھنی. جو یہاں سے گزرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہے. اے قانون ہے نا. تو یہ صرف کلیے بیان ہوندے نے نا، کی کلیے جی. ہوں وہ جتوں متن شروع ہوئی نا، ہوں دی وضاحت ہی فل اذا نصب الى ما تحته من الجزئيات فإما ان يكون نفس ماهیت ان یکون نفسا و بلاوی کلی، پیچھے کلی چلنی، وچ کلی چھپی توڑ تک، ان يكون نفس ماہیتها او داخلا فيها او خارجا عنها. بس کلی جب نسبت کی جائے کلی کی ان کی طرف جو کلی کے نیچے ہیں، یعنی جزیات، ان کی نسبت سے کلی کو دیکھا جائے تو کلی تین حال سے پس یا یہ کہ ہوگی کلی جزیات کی ماہیت کا عین، یا ہوگی کلی جزیات کی ماہیت میں داخل، یا ہوگی کلی جزیات کی ماہیت سے خارج. جی پس کلی جب نسبت کی جائے کلی کی اس کے ماتحت جزیات کی طرف تو کلی تین حال سے خالی نہیں ہے، یا یہ کہ ہوگی کلی ان جزیات کی ماہیت کا عین، اپنے جزیات کی جزیات کی ماہیت کا عین، یا ہوگی کلی اپنے جزیات کی ماہیت میں داخل، یا ہوگی کلی اپنے جزیات کی ماہیت سے خارج. فل کل پس کلی جب نسبت کی جائے طرف ان کے جو کلی کے نیچے ہیں، یعنی جزیات، تو پس یا یہ کہ ہوگی کلی جزیات کی ماہیت کا عین، وہی عین ہے، یا داخل ہوگی ماہیت میں یا خارج ہوگی ماہیت سے، یعنی جزیات کی ماہیت سے. شابہ جی.
پس کلی جب نسبت کی جائے طرف ان کے جو کلی کے نیچے ہیں یعنی جزیات، پس یا یہ کہ ہوگی کلی ان جزیات کی ماہیت کا عین یا داخل ہوگی ماہیت میں یا خارج ہوگی ماہیت سے. بداخل والداخل یسمى ذاتیا بل والخارج عرضیا. وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت میں داخل ہے اس کلی کا نام ذاتی ہے، اور وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہے اس کا نام کلی عرضی ہے. کیا کہ جی وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی ماہیت میں داخل ہے اس کلی کا نام ذاتی ہے، اور وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی ماہیت سے خارج ہے اس کا نام عرضی ہے. تو پھر ذاتی جو ہوگی دو قسم ہوگی، جنس اور فصل. تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں ہے؟ تمام مشترک ہے تو جنس ہے، نہیں ہے تو فصل ہے. تو جو عرضی ہے ایک ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو خاصہ ہے، اگر عام ہے تو عرض عام ہے. 4 ہو گئی، اب 5ویں آئی تھی وہ بھی 9 جی، 5 کلیاں پوریاں ہو گئی ہیں جی. اچھا جی، اور وہ کلی جو داخل ہے یعنی افراد کی حقیقت میں نام رکھا گیا اس کا ذاتی، اور وہ کلی جو خارج ہے نام رکھا گیا اس کا عرضی. جی اور وہ کلی جو داخل ہے نام رکھا گیا ہے ذاتی، اور وہ کلی جو خارج ہے نام رکھا گیا ہے عرضی. وربما وربما يقال الذاتی علی ما لیس بخارج وہذا وهذا اعم من الاول. بس ذاتی اکثر اسی کلی کو کہتے ہیں جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی داخل ہو یعنی جز ہو، اپنے ماتات افراد کی حقیقت میں داخل یعنی حقیقت کی جو، اسی کو کہتے ہیں کلی ذاتی. لیکن کبھی کبھی کلی ذاتی کی تعریف کرتے ہیں کہ کلی ذاتی وہ ہوتی ہے جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو. پیچھے بھی پڑھی گال کی نہیں پڑھی کہ کلی ذاتی وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو. آگے عام ہے، عین ہو یا جز ہو. تو اب یہ تعریف کریں تو یہ نوع اور جنس فصل تینوں پر سچی آتی ہے، اور پہلی تعریف صرف جنس اور فصل پر سچی آتی ہے، نوع پر سچی نہیں آتی. کیا کہ جی بسا اوقات یوں تعریف کی گئی ہے کس کی؟ ذاتی کی، کلی ذاتی کی. ایک تو وہ پہلی مشہور ہے، پہلی مشہور کہ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو ماتات افراد کی حقیقت میں داخل یعنی جز. دوسری تعریف یوں کی گئی ہے کہ کلی ذاتی وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو. آگے عام ہے کہ عین حقیقت ہو وہ بھی خارج نہیں ہے، جز ہو وہ بھی خارج نہیں ہے جی. اور بسا اوقات کہا گیا ہے کہ کلی ذاتی نہ بسا اوقات بولا جاتا ہے ذاتی علامہ اس کلی پر جو نہیں ہے خارج کس سے؟ اپنے ماتات افراد کی. اور یہ بات اور یہ معنی عام ہے اول سے، کیونکہ اول جو ہے وہ جز پر سچا آتا ہے، یہ معنی جز اور نوع دونوں پر سچا آتا ہے جی. اور بسا اوقات بولا جاتا ہے ذاتی اس کلی پر جو ذاتی کا لفظ اس کلی پر جو نہیں ہے خارج، اور یہ معنی عام ہے اول سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہوں جی او کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا عین ہے، انہوں اصل چلانا انہوں ہے نا جی. والاول پھر نفس ہو تینوں کہہ رہے ہیں کلی چھپی سارے فیل ہے، پھر تینوں سمجھ کو نہیں ہوتی، منٹ بعد تیرے دماغ چکرا جاندے جی. بس اول کون او متن ویک پچھوں بل اول ہو النوع کیا کہ نہیں بل اول ہو واپس اول تو مراد کون؟ یعنی وہ کلی جو اپنے ماتحت جزیات کی حقیقت کا عین ہے، یہ اول نوع ہے. کیا کہ جی اول یعنی وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی ماہیت کا عین ہے وہ نوع ہے، وہ کلی نوع ہے. اور اول یعنی وہ کلی کہ ہو کلی اپنے ماتحت ماہیت کا عین
جزیات سے او ما بھی یعنی ما دا بیان یعنی جزیات اپنے ماتحت جزیات کی ماہیت کا عین تو وہ کلی کیا وہ نو ہے نو ہے شابہ سے اور اول یعنی کلی وہ کلی جو ہو ماتحت جزیات کی ماہیت کا عین تو وہ کلی نو ہے کل انسان ہے اگو مثال کون سی دیتی ہیں جی اگے جی وہ اگو جا کے مثال دیتی سی کل انسان ہے الانسان فإنه نفس ماہیت زید وعمر وبکر وغیرها من جزیاتها بس جزیاتها ہی یار جیسا کہ انسان لفظ نہیں مراد معنی مراد نہیں معنی شروع ہو چکے نہیں جیسا کہ انسان یہ اس کے ماتات زید عمر بکر وغیرہ جو ہیں ان کی حقیقت ہے حیوان ناطق تو انسان کیا ہے حیوان تو لہٰذا انسان اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا عین ہے کیا کہ جی جیسے انسان کیونکہ انسان اپنے ماتحت افراد زید عمر بکر وغیرہ کی ماہیت کا عین ہے عین ہے جیسا کہ جیسا کہ انسان کیونکہ انسان انسان ہے عین حقیقت ہے زید کی اور عمر کی اور عمر بکر کی اور ان کے غیر کی اپنے جزیات سے ہی کا مرجع انسان ہی شابہ جیسے انسان کیونکہ انسان عین ہے زید کی اور عمر کی اور بکر کی اور ان کے غیر کی اپنے جزیات سے سنیں جی جی اگے وَهِيَ لَا تَزِيدُ عَلَى الْإِنسَانِ إِلَّا بِعَوَارِضٍ مُشَخَّصَةٍ ابا ریزہ و بلاوی و صفت موصوف ہے عبارت لت پٹی ہوندی ہے جی مشخصات خارجیات عنہ بها يمتاز او یمتاز ہوئے عن شخص آخر او صبر بلاوی ہوئے اچھا جی یہ جو نو کے نیچے جزیات ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں جزیات سوال جواب بناؤتا میں ٹھیک ہے یہ جزیات زید عمر بکر وغیرہ انسان پر ان کا کوئی اضافہ نہیں مگر عوارض مشخصہ کے ساتھ کس کے ساتھ عوارض مشخصہ کے ساتھ ہاں جی کیا کہ جی اور یہ سوال ہے کہ تم سننا سوال ہے کہ تم نے کہا کہ انسان زید عمر بکر کی عین حقیقت ہے حالانکہ زید نام ہے حیوان ناطق ماتشخصات کا جی حیوان ناطق تو انسان نام ہے صرف تو ماتشخصات تو کو نہیں ہے عین کیسے ہوا جی عین کیسے اس کا جواب دیا کیا کہ جی سوال ہے کہ زید جو ہے تم نے کہا کہ انسان عین ہے اپنے ماتحت افراد زید عمر بکر کا سوال ہے عین نہیں ہے مثلا زید ہے تو وہ نام ہے حیوان ناطق ماتشخصات بکر حیوان ناطق ماتشخصات اور انسان جو ہے یہ صرف حیوان ناطق ہے تو یہ عین کیسے ہوا کیسے تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو جزیات ہیں یہ انسان پر نہیں زائد مگر کن کے ساتھ عوارض مشخصہ کے ساتھ اور عوارض مشخصہ جو ہیں یہ انسان کی اور ان کی حقیقت سے خارج ہیں ان کی حقیقت سے خارج آگے فائدہ بیان کر دیا کہ یہ جزیات جو ہیں ایک دوسرے سے جو ممتاز ہوتی ہیں وہ حقیقت کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں رنگ روغن قد کی وجہ سے ہوتی ہیں تشخصات کی وجہ سے ہوتی ہیں سارے انسان ہی نے تو جو ان میں جو امتیاز ہے وہ یہ تشخصات کی وجہ سے ہاں جی کیا کیا جی یہ جزیات نہیں زیادہ ہوتی انسان پر مگر عوارض مشخصہ کے ساتھ جو خارج ہے جو عوارض مشخصہ ہیں یہ حقیقت میں داخل نہیں ہیں حقیقت سے خارج ہیں اور ان عوارض مشخصہ کی وجہ سے ہر جزی ممتاز ہوتی ہے دوسری جزی سے دوسری شعبہ سے اور وہ جزیات نہیں زیادہ انسان پر مگر عوارض مشخصہ کے سبب سے ایسے عوارض مشخصہ جو خارج ہیں انسان سے بھی اور ہر جزی سے بھی بہا ان عوارض مشخصہ کے سبب سے ممتاز ہوتی ہے جزی شخص آخر سے جی
اور جزیات نہیں زیادہ ہوتی انسان پر مگر عوارض مشخصہ کے ساتھ، وہ عوارض مشخصہ جو خارج ہیں انسان سے، ان جزیات کے سبب ممتاز ہوتی ہے وہ جزی شخص آخر سے۔ جی یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے جو ممتاز ہے تو کس کے سبب سے؟ عوارض مشخصہ کے سبب۔ عوارض مشخصہ کے سبب سے۔ جی ثم النوع لا يخلو اما انہوں جڑا بیان کیتا سی ان دے افراد ہیں کہ کوئی نہ ثم النوع لا يخلو اما ان يكون متعدد الاشخاص اور دل پہ بڑھیا پھر وہ گل بات تیسری بار ہوگی بتے صاحب وچ کلی چھپی ہے پھر مگو مکون مرفوع پڑھ دینا یار ثم النوع لا يخلو اما وہ نو چل پئی ہے نو کلی دا پتر ہے تو کلی دتی ہے جی اما ان يكون متعدد الاشخاص في الخارج او لا يكون، پھر نو جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو نو کے ماتات جزیات خارج میں زیادہ ہوں گے یا زیادہ نہیں ہوں گے۔ جی پھر نو دو حال سے خالی نہیں ہے کہ نو کے نیچے جو جزیات ہیں وہ متعدد ہوں گے یا متعدد نہیں ہوں گے۔ متعدد ہوں تو انہوں نے باہر یا ٹاؤن بنا دیو، متعدد نہیں تو جنگل جو کو کلی بنا دیو، پھر کلا روے پیا جی۔ چلو جی پھر نو پھر نو نہیں خالی، یا یہ کہ ہوگی نو متعدد الاشخاص خارج میں، یا نہ ہوگی نو متعدد الاشخاص خارج میں، بلکہ ایک کو فرد ہے جی۔ جی پھر نو نہیں خالی، یا یہ کہ ہوگی نو متعدد الاشخاص خارج میں یا نہیں ہوگی، پورا معنی کرنا، یا نہیں ہوگی نو متعدد الاشخاص خارج میں، خارج میں اس کے ماتات افراد زیادہ نہیں ہے۔ فین کانا ان کان متعدد الاشخاص فی الخارج فهو المقول فی جواب ما ہوا بحسب الشرکت والخصوصیت معا، خاؤ تے پیش پر فی الخصوصیت فل نہیں وہ ول ہوئے ول خصوصیت معا، بس او بلا تھی وہ اگر نو کے ماتات اشخاص زیادہ ہیں تو پھر یہ نو ما ہوا کے جواب میں شرکت کے اعتبار سے بھی بولی جائے گی، خصوصیت کے اعتبار سے بھی بولی جائے گی۔ کیا جی؟ اگر نو کے ماتات افراد زیادہ ہیں، اشخاص متعدد ہیں، اشخاص متعدد ہیں، پھر یہ نو نو ما ہوا کے جواب میں شرکت کے اعتبار سے بھی اور بولی جائے گی۔ اور خصوصیت کے اعتبار سے بھی بولی جائے گی۔ پھر ایک باری اگر نو کے ماتات اشخاص متعدد ہیں تو پھر یہ ما ہوا نو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے گی شرکت کے اعتبار سے بھی اور خصوصیت کے اعتبار سے بھی۔ پس اگر بس اگر ہے نو متعدد الاشخاص خارج میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پس وہ نو بولی جائے گی ما ہوا کے جواب میں شرکت کے اعتبار سے اور خصوصیت کے اعتبار سے، معن میں نہیں کٹھی نہیں، بس شرکت نال سوال کرو گے تاں بھی جواب بچاوے گی تو خصوصیت نال کرو گے تاں بھی جواب بچاوے گی، یہ مطلب ہے۔ ہاں جی بس اگر ہو نو متعدد الاشخاص خارج میں، یعنی نو کے افراد خارج میں کثیر ہیں تو وہ نو بولی جائے گی ما ہوا کے جواب میں شرکت کے اعتبار سے اور خصوصیت کے اعتبار سے معن، مان لینا سوال بما ہوا عن الشیء انما ہوا انما خبری، انما ہوا لطلب تمام ماہیتہ و حقیقتہ، اس لیے کہ ما ہوا کے ساتھ سوال کرے نا شے سے کہ فلانی شے ما ہوا، تو یہ ما ہوا جو ہے نا یہ اس شے کی تمام ماہیت اور تمام حقیقت کے طلب کرنے کے لیے ہے کہ اس کی پوری حقیقت بتائیں۔ کیا جی؟
اس لیے کہ جب شے سے سوال کیا جائے ما ہوا کے ساتھ تو یہ کس لیے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ شے کی پوری پوری ماہیت اور شے کی پوری حقیقت طلب کی جائے. تو چونکہ 9 اپنے ماتحت افراد کی کیا ہوتی ہے حقیقت کا عین ہوتی ہے. ایک کی بھی عین ہے تو سارے دی بھی عین ہے جی کیفا ہے. چلو جی کدھر گیا اور اس لیے کہ سوال ما ہوا کے ساتھ شے سے محض وہ سوال ہے شے کی تمام ماہیت طلب کرنے کے لیے اور شے کی تمام حقیقت طلب کرنے کے لیے. اوے بلا ہو جے بوئے یہ سوال ما ہوا کے ساتھ شے سے محض وہ شے کی تمام ماہیت طلب کرنے کے لیے اور شے کی تمام حقیقت طلب کرنے کے لیے. فَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ سوالا عن شيء واحد كان طالبا لتمام الماهية المختصة به وَإِنْ كَانَ وإن بین جامع. جمع بين الشيء. اچھا جی اگر ہو سوال شے واحد سے اگر ہو سوال شے واحد سے تو اب متکلم مخاطب سے طالب ہے کہ شے واحد کی جو پوری ماہیت مختصہ ہے وہ مجھے بتاؤ. کیا کہ جی بس اگر ہو سوال شے واحد سے تو اس وقت متکلم مخاطب سے سوال کر رہا ہے کہ اس شے واحد کی جو پوری ماہیت مختص ہے وہ بتاؤ. پس اگر ہو سوال شے واحد سے تو ہوگا سوال مراد متکلم ہے لیکن مرجع جہاں سوال ہے طلب کرنے والا یعنی سائل طلب کرنے والا ہے. چلو جی تمام کہ کیا ماہیت پوری ماہیت ایسی ماہیت جو مختصہ ہے شے واحد کے ساتھ. او شابہ جی بس اگر ہو سوال شے واحد سے تو ہوگا طالب پوری حقیقت ہوگا سائل طالب پوری ماہیت کے لیے جو ایسی ماہیت یعنی طالب ہوگا پوری ماہیت کا جو مختص ہے اس شے واحد کے ساتھ. اگے جی بین کان بین شیئین او اشیاء فی السؤال کان طالبا لتمام ماہیتها. بس اور اگر جمع کرے سائل 2 چیزوں کے درمیان یا اشیاء کے درمیان سوال میں تو اب سائل طالب ہے کہ ان کی تمام ماہیت مجھے بتاؤ کون ہے. کیا کہ جی اگر سائل جمع کرے 2 چیزوں کے درمیان یا زیادہ چیزوں کے درمیان سوال میں تو اس وقت سائل طالب ہے ان تمام اشیاء کی ماہیت ان اشیاء کی تمام ماہیت کا طالب ہے. ان اشیاء کی تمام ماہیت کا طالب ہے کہ ان کی پوری مجھے ماہیت بتائیں. اور اگر جمع کرے سائل شیئین کے درمیان اور ما ہما یا اشیاء کے درمیان بے ما ہم سوال میں تو ہوگا سائل طلب کرنے والا ان اشیاء کی تمام ماہیت کا. شابہ جی اور اگر جمع کرے سائل شیئین کے درمیان یا اشیاء کے درمیان سوال میں تو ہوگا سائل طالب ان اشیاء کی تمام ماہیت کا. اور تمام ماہیت الاشیاء انما یکون تمام الماہیت المشترکۃ بینہا مشترکات بینہا. اشیاء کی پوری ماہیت کون ہوتی ہے؟ روٹی ہوتی ہے. اشیاء کی پوری ماہیت محض ہوتی ہے جو ان کے درمیان تمام ماہیت مشترکہ ہو. ان کے درمیان جو ماہیت پوری مشترک ہے نا وہ ان کی تمام ماہیت ہوتی ہے جی. کیا کیا جی اور اشیاء کی پوری ماہیت محض ہوتی ہے جو ان کے درمیان پوری ماہیت مشترکہ ہو جو ان کے درمیان پوری ماہیت مشترکہ ہے. جو سوال میں جمع کیے ان کے درمیان جو پوری ماہیت مشترکہ ہے نا وہ ان کی تمام ماہیت ہے وہ ان کی تمام ماہیت ہے. اور
اشیاء کی تمام ماہیت اور شیئن بھی اشیاء دو میں محض ہوتی ہے تمام ماہیت، انما یکونو ہوتی ہے وہ کون تمام ماہیت، ہوا ضمیر دا مرجو تمام ہوتی ہے وہ تمام ماہیت، اشیاء کون تمام ماہیت جو مشترکہ ہے اشیاء کے درمیان، کے درمیان، جی اور تمام ماہیت اشیاء کی محض ہوتی ہے وہ تمام ماہیت جو مشترکہ ہے، اشیاء کے درمیان، ایک ہوگی تمہید، اب پھر واپس نو کی طرف، ولما ولما كان النوع متعدد الاشخاص کل كالانسان كان هو تمام ماہیت كل واحد من افراده، کان ہوا تمام ماہیت کل واحد من افراده، لہذا جب کہ نو کے ماتات کئی اشخاص ہوں گے، نو کے ماتات کئی اشخاص ہوں گے جیسا کہ انسان، تو پھر وہ نو ہر فرد کی پوری ماہیت ہوگی، جی، ہر فرد کی پوری ماہیت ہوگی، کیونکہ نو اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے، سارے دی حقیقت دا بھی عین تے کلے کلے فرد دی بھی حقیقت دا کی آکھے جی، اور جب کہ ہے نو متعدد الاشخاص ہے جیسا کہ، انسان، تو یہ تو ایک مثال ہے نا، جب کہ ہے نو متعدد الاشخاص تو کانا تو ہوگی نو اپنے پوری ماہیت، پوری ماہیت ہر ایک کی اپنے افراد سے، اپنے افراد میں سے ہر ایک کی کیا ہوگی وہ پوری ماہیت ہوگی، اے شابہ سے، اور جب کہ ہے نو متعدد الاشخاص یا ہو متعدد الاشخاص جیسا کہ انسان، تو ہوگی نو پوری ماہیت ہر ایک کی اپنے افراد سے، جی اور جب کہ ہے نو متعدد الاشخاص جیسے انسان، تو ہوگی نو پوری ماہیت ہر ایک کی ہے بھی ٹھیک ہے، ہو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ دوسری قسم آگے آ رہی ہے، جی اپنے افراد سے، اگے فائدہ ہون جڑا ہے نا وہ گل کرنی ہے فائدہ، وَإِذَا سُئِلَ عَنْ زَيْدٍ مَثَلًا بِمَا هُوَ كَانَ الْمَقُولُ فِي الْجَوَابِ الْإِنسَانِ لِأَنَّهُ تَمَامُ الْمَاهِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ، لہذا جب سوال کیا جائے کہ زید ما ہوا، تو جواب میں آئے گا الانسان، اس لیے کہ انسان پوری ماہیت ہے جو مختص ہے زید کے ساتھ، جی کیونکہ زید کی ماہیت انسان ہی، اس کے سوا اور تو کوئی نہیں ہے، باقی تو تشخصات ہیں وہ حقیقت سے خارج ہیں، جی تو جب سوال کیا جائے گا، اور سگرے تو اس مثال نو رگڑا دین لگے ہیں، دین آ گئے نہیں، اجے پوری مثال نہیں سمجھ آئی، جی تو جب سوال کیا جائے گا زید سے مثلاً ما ہوا کے ساتھ، تو ہوگا اس کے جواب میں انسان، اس لیے کہ انسان پوری ماہیت ہے جو مختص ہے زید کے ساتھ، بس جب سوال کیا جائے زید سے مثلاً، بس جب سوال کیا جائے زید سے، اور زید مثلاً عبداللہ سے سوال کریں، عبدالجلیل سے کریں، جس سے مرضی کریں، ما ہوا کے ساتھ، کس طرح کہ زید ما ہوا، تو اچھا جی ہوگا مقول، یعنی بولا جائے گا جواب میں انسان، کیوں انسان آئے گا، اس لیے کہ انسان چلو جی زید کی ماہیت مختصہ کا تمام ہے، یعنی زید کی جو ماہیت ہے وہ یہی انسان ہی ہے، جی جی بس جب سوال کیا جائے گا زید سے مثلاً ما ہوا کے ساتھ، تو ہوگا جب مقول جواب میں انسان، اس لیے کہ انسان پوری ماہیت ہے جو مختص ہے زید کے ساتھ، یہ آ گیا کلہ، ہوں جمع، سئل عن زید وعمر بما ہما کان جواب الانسان ایضا لانه کمال ماہیتہما المشترکۃ بینہما، بس اور اگر سوال کیا جائے زید و عمر ما ہما، تو اب بھی جواب انسان ہے، اس لیے کہ انسان زید عمر دونوں کی پوری ماہیت ہے جو مشترکہ ہے دونوں کے درمیان، جی اور سوال کیا جائے اے جواب آ گیا ہے بحسب شرکت
اور بحسب الخصوصیت دو میں آ گئے جی. اور اگر سوال کیا جائے زید اور عمر سے ما ہما کے ساتھ تو ہوگا جواب انسان بھی، اس لیے یعنی اب بھی انسان آئے گا، انسان جو ہے وہ اس لیے کہ انسان زید عمر دونوں کی کمال میں نہیں تمام پوری ماہیت ہے جو مشترکہ ہے ان دونوں کے درمیان. اور اگر سوال کیا جائے اور اگر سوال زید اور عمر سے ما ہما کے ساتھ تو ہوگا جواب ہوگا جواب بھی انسان. انسان بھی نہیں آخنا، بھی پہلے لے آنا ہے، اس لیے کہ انسان یہ کہ انسان پوری ماہیت ہے زید عمر کی جو مشترکہ ہے دونوں کے درمیان جی. اور اگر سوال کیا جائے زید اور عمر سے ما ہما کے ساتھ تو ہوگا جواب انسان بھی انسان، اس لیے کہ انسان پوری ماہیت ہے زید اور عمر کی جو مشترکہ ہے ان دونوں کے درمیان. لہذا خلاصہ کیا نکلا فلا جرم مقولا فی جوابی ما ہوا بحسب الخصوصیت والشرکت معا. لہذا یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب نو کے افراد متعدد ہوں گے تو پھر نو مقول ہوگی ما ہوا کے جواب میں خصوصیت کے اعتبار سے بھی اور شرکت کے اعتبار سے بھی معنی جی. تو لہذا یہ اور جڑی ماتے نے گل کیتی سی مڈو جی. نو کے افراد کثیر ہوں گے تو یہ ما ہوا کے جواب میں بولی جائے گی باعتبار خصوصیت. اکیلے سے سوال کریں گے تب بھی جواب نو آئے گا، زیادہ کو ملا کر سوال کریں گے تب بھی جواب نو آئے گا. تو اس کی مثال کیا ہے؟ انسان. تو پس یقیناً بس یقین یہ کہ ہوگا انسان مقول ما ہوا کے جواب میں خصوصیت اور شرکت معن کی حیثیت سے یا کے اعتبار سے جی. تو یقیناً یہ کہ ہوگا انسان مقول ما ہوا کے جواب میں خصوصیت اور شرکت معن کی حیثیت سے جی. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُتَعَدَّدَ الْأَشْخَاصِ بَلْ يَنْحَصِرُ نَوْعُهُ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ كَالشَّمْسِ کان مقولا فی جواب ما ہوا بحسب الخصوصیات المحضة. بس. اور اگر نو کے نیچے خارج میں زیادہ اشخاص کوئی نہیں ہے بلکہ نو خارجی افراد کے اعتبار سے ایک شخص میں بند ہے، جیسا کہ شمس کلی ہے، خارج میں کو تتی روٹی ہے جی. تو پھر ہوگی یہ نو مقول ما ہوا کے جواب میں باعتبار خصوصیت محضہ کے. بس دوسرا فرد ہی کون ایک ہی ہے تو پھر کلے نو کہاں گے جی. جی سنا جی اے شاباش ہے جی. اور اگر نو متعدد الاشخاص نہ ہو بلکہ بند ہو نو ایک شخص میں جیسے شمس تو ہوگی یہ بولی جائے گی ما ہوا کے جواب میں باعتبار خصوصیت محضہ کے. بس اور ہے کو نہیں ہے. اور اگر نہ ہو نو اور اگر نہ ہو متعدد الاشخاص خارج میں کی ہوئے بلکہ بند ہو نو بلکہ بند ہو نو ینحصر نو اس کی شخص واحد میں جیسا کہ شمس. تو کو فرد خارج وچ تو نو بولی جائے گی ما ہوا کے جواب میں خصوصیت محضہ کے اعتبار سے. او شابہ بجنیوں. اور اگر نہ ہو نو متعدد الاشخاص خارج میں بلکہ بند ہو نو اس کی شخص واحد میں جیسے شمس تو ہوگی بولی جائے گی ما ہوا کے جواب میں خصوصیت محضہ کے اعتبار سے. لأن السائل بما ہوا عن ذلك الشخص لا يطلب الا تمام الماہیت الا تمام الماہیت المختصة به دل بڑے تمام مل کو مضاف لے یار الا تمام الماہیت المختصة به بس از لا فرد آخر له في الخارج حتی یجمع بینه وبین ذلك الشخص في السؤال حتى يكون طالبا لتمام الماہیت المشترکة.
اس لیے کہ بھئی ماہیت مختصہ سے کیوں سوال ہوگا؟ اس لیے کہ ما ہوا کے ساتھ سوال اسی اکیلے شخص سے ہی ہوگا، اسی اکیلے شخص سے اس شخص سے جو سوال ہے نا جی، ما ہوا کے ساتھ اس شخص سے، تو نہیں مطالبہ کر رہا سائل مگر تمام ماہیت مختصہ اسی شخص کی، بس کیا کہ جی اس لیے کہ سائل ما ہوا کے ساتھ سوال کر رہا ہے اس شخص سے، نہیں نہیں اس لیے کہا ٹھیک ہے نہیں مطالبہ کر رہا مگر اسی شخص کے ساتھ جو جو تمام ماہیت جو مختص ہے اس شخص کے ساتھ، کیونکہ نئی فرد دوسرا اس نوع کا خارج میں حتیٰ کہ جمع کیا جائے اس فرد کے درمیان اور اس شخص کے درمیان سوال میں خارج میں ہو رہا ہے کو نہیں ہے، شمس نہ اس روٹی تتی تو سوا ہو رہا ہے کو نہیں جنہوں نال ملائیے جی، کیا کہ جی کیونکہ نہیں کوئی دوسرا فرد اس کے نوع کے لیے خارج میں حتیٰ کہ جمع کیا جائے اس فرد کے درمیان اور اس شخص کے درمیان سوال میں، حتیٰ کہ ہو جائے سائل طلب کرنے والا تمام ماہیت مشترکہ کو، تب ہوگا جب فرد دو ہوں گے کم از کم جی، حتیٰ کہ ہو جائے سائل طلب کرنے والا تمام ماہیت مشترکہ تو کو، وہ تو تب ہوگا کہ دوسرا فرد ہو، تو جب فرد ہی ایک ہے تو دوسرا کدھر ہوگا جی، سنیں ہی اچھا جی کتوں اس لیے کہ سائل اس لیے کہ سائل ما ہوا کے ساتھ اس شخص سے نہیں طلب کر رہا سائل مگر تمام ماہیت جو مختصہ ہے اس شخص کے ساتھ، کیونکہ نئی فرد دوسرا نو کے لیے خارج میں حتیٰ کہ جمع کیا جائے اس فرد کے درمیان اور اس شخص کے درمیان، کس میں سوال میں، انسان کے تو متع افراد تھے زید و عمر و بکر ما ہم، ٹھیک ہے چلو جی، سوال میں حتیٰ کہ ہو جائے سائل طلب کرنے والا تمام ماہیت مشترکہ کو، بھئی ہوں گے تو پھر ہوگا نا جی جی، اس لیے کہ سائل ما ہوا کے ساتھ اس شخص سے نہیں طلب کر رہا سائل مگر تمام ماہیت کو جو مختص ہے اس کے ساتھ، کیونکہ نہیں فرد آخر نو کے لیے خارج میں حتیٰ کہ جمع کیا جائے اس آخر کے درمیان اور اس شخص کے درمیان سوال میں، حتیٰ کہ ہو سائل طلب کرنے والا تمام ماہیت مشترکہ کو، وَإِذَا عَلِمْتَ دو لینا صرف تعدد اشخاصه في الخارج كان مقولا على كثيرين في جواب ما هو كالإنساني بَإِلَّمْ وَإِن لم يتعدد كان مقولا على واحد في جواب ما هو۔ جب تو نے جان لی یہ بات کہ اگر نو کے اشخاص خارج میں زیادہ ہوں تو نو بولی جاتی ہے کثیرین پر بھی ما ہوا کے جواب میں، جیسے ایک کے جواب میں بھی کثیر کے جواب میں بھی، اور اگر نو کے افراد متعدد نہ ہوں تو پھر نو صرف بولی جاتی ہے ایک پر ما ہوا کے جواب میں۔ یہ بات اب سمجھ آئی کہ کوئی نام کیا کیا جی؟ اور جب جان لیا تو نے یہ کہ نو اگر متعدد ہوں نو کے اشخاص خارج میں تو نو بولی جاتی ہے کثیرین پر، ما ہوا کے جواب میں کثیرین پر محمول ہوتی ہے جیسے انسان، اور اگر نو کے اشخاص متعدد نہ ہوں تو نو بولی جاتی ہے ایک پر ما ہوا کے جواب میں، کشم سے جی ان کل انسان کشم سے سنیں جی، اور جب جان لی تو نے یہ بات کہ نو اگر متعدد ہوں نو کے اشخاص خارج میں تو ہوگی نو مقول کثیرین پر ما ہوا کے جواب میں جیسا کہ انسان، اور اگر نام متعدد ہوں اور اگر نام کون اشخاص کس کے نو کے تو ہوگی نو مقول ایک پر ما ہوا کے جواب میں۔ شابہ شابہ کا لینڈ رہ گی صرف بات کہ نو اگر متعدد ہوں نو کے اشخاص خارج میں تو ہوگی نو مقول کثیرین پر ما ہوا کے جواب میں جیسے انسان، اور اگر نہ متعدد ہوں اشخاص تو ہوگی نو مقول ایک پر ما ہوا کے جواب میں۔ آگے فَهُوَ إِذًا كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى
واحد او علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا. آندے نے ہن کلی دے پھر پوری تعریف بنی اے پس اس وقت پس وہ نو اس وقت کیا ہے وہ نو کلی ہے. بسم اللہ. جو مقول ہوتی ہے ایک پر بھی یا کثیرین پر بھی، ایسے کثیرین جو متفقین بالحقائق ہیں. مقول ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں. اب دوویں قسمیں بچ لیاں دیا نپ نپ کے جی. لہذا جب یہ بات سمجھ آ گئی بس نو اس وقت کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایک پر، کب؟ جب اس کا فردی ایک ہے، یا کثیرین پر. لیکن کثیرین کون سے؟ متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں. بس اگو جنساں فصلاں کیڑا نکلیا تے کیڑا بڑیا. پس نو اس وقت، کس وقت؟ جدو اے تینو گل سمجھ آ گئی. کدے گئی؟ سواں کب چلی گئی بھئی اس وقت کلی نہ. پس نو اس وقت نو ہو گیا معرف تے کلی کو تعریف شروع کلی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مقول ہوتی ہے ایک پر جب ایک فرد ہوئے، یا کثیرین پر، ایسے کثیرین جو متفقین بالحقائق ہیں. مقول ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں، اور مقول ہوتی ہے او شابہ جی. بس نو اس وقت کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایک پر یا کثیرین متفقین بالحقائق پر. مقول ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں. چلو جی.